Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. برائلر مرغی کھانے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ حلال ہے اور صحت کے لیے نقصان جی بہت ثواب کا کام ہے. برائلر مرغی بہت زیادہ کھانی چاہیے اور اس کے تو آج کل فضائل ٹی وی پہ بتائے جا رہے ہیں. پتہ نا آپ کو پچھلے دنوں وہ سپریم کورٹ نے بھی ایک سو موٹر لیا تھا. اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ نہیں جی بالکل پاکستان میں جو برائلر مرغی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. سائنٹیفکلی اگر چیزوں میں کوئی بیماری نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایویں کسی ایک صنعت کو فیل کرنے کے لیے پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے. تو اگر سپریم کورٹ نے پورے ایک ڈیسیژن لیا ہے ایکسپرٹیز کے بعد تو کوئی حرج نہیں ہے, اس کو آپ کھائیں. البتہ بخاری میں ملتا ہے کہ ایک صحابی ایک دفعہ مرغی کھا رہے تھے تو دوسرے صحابی نے ان کو کراہت کے ساتھ دیکھا کہ یہ تو کیڑے مکوڑے بھی کھاتی ہے. تو انہوں نے کہا مجھے اس طرح نہ دیکھو, نبی علیہ السلام کو میں نے مرغی کھاتے ہوئے دیکھا ہے. اور اگر زیادہ مسئلہ ہو تو مرغی کو ذبح کرنے سے پہلے 2-3 دن کے لیے باندھ دو تاکہ وہ اچھی چیزیں کھا لے. لیکن وہ اس دن ہی کھائے گی نا, پورا جسم تو اس کا گند بلا سے ہی بنا ہوا ہے نا. مرغی پہ کوئی شریعت نہیں ہوتی, کہتے ہیں وہ فیڈ فلاں چیز سے بنتی فلاں چیز سے. مسئلہ یہ ہے کہ مرغی پہ تو شریعت کوئی نہیں ہے نا. مرغی تو کیڑے مکوڑے گھر والی آپ کی دیسی مرغیاں بھی کھاتی ہیں. کہتے ہیں جی دیسی کھا لو ولایتی نہ کھاؤ. دیسی مرغیاں چھپکلیاں نہیں کھاتی, میں نے خود کتنا عرصہ پالی ہیں. کیڑے کھاتی ہیں, وہ تو ساری وہ چیزیں کھاتی ہیں جو آپ نہیں کھا سکتے, ان پہ شریعت نہ لگائیں. پھر ایک نیا ورژن آیا, کہتے ہیں جی یہ جو برائلر مرغی ہے نا ادھر ماں پیو کوئی نہیں ہوتا. اچھا یہ بیچارے ان لوگوں کو سائنس کا علم ہی نہیں ہے کہ انڈا بان ہی نہیں سکتا بغیر اس کے. یہ تھوڑی سائنس پڑھ لیں آپ. انڈا مرغی ہی دیتی ہے, مرغی نہیں انڈا دینا ہوتا ہے. خود سے کوئی انڈا نہیں بنا سکتا اور اس انڈے میں سے ہی بچہ نکلتا ہے. ماں بھی ہوتا ہے پیو بھی ہوتا ہے, فکر نہ کرو تسی. یہ انڈا جو فرٹائل والا انڈا ہے نا, وہ یعنی جو میل اور فیمیل ہے نا مرغی کی, اس کے ملاپ سے ہی بنتا ہے. وہ ہر انڈا جو ہے وہ فرٹائل نہیں ہوتا. تو جن انڈوں میں سے چوزے نکل رہے ہیں وہ فرٹائل انڈے ہوتے ہیں. تو ماں باپ ہوتا ہے, آپ کو نہیں نا پتا سر, تسی نام پوچھنا ہے کہ جی مرغی جو بیچے وہ آپ کو بتایا کہ جی اس کے یہ ماں کا نام ہے اس کے باپ کا نام ہے. وہ تو سر جو آپ نے دیسی مرغیاں پالی ہوئی ہیں وہ بھی کہیں سے لے کے آئے ہیں نا, پہلی دفعہ تو لے کے ہی آئے ہوں گے نا. تو ماں پیو کا ایڈریس پوچھا سی, مر کھپ کے ہون گے یقیناً. تو دنیا میں جتنے بھی جانور جاندار ہیں ماں باپ ان کے ہوتے ہیں. آپ فکر نہ کریں, ٹینشن نہ لیں, تو آپ کھائیں. باقی میڈیکلی چیزیں دیکھ لینی چاہیے. میڈیکلی یعنی بہت ایکسیسو نہ کھایا جائے. اور ویسے ہی جتنے لوگ فتوے دے رہے ہوتے ہیں نا سارے خود کھا رہے ہوتے ہیں, یہ آپ کو کہانیاں کرا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کا طریقہ یہ کہ آپ ان کو دعوت پہ بلا لیں, جو کہتا ہے نا مرغی الہام ہے یہ مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے, اور آپ ساری دال شریفیں پکائیں. ٹھیک ہے نا جی, کدو شریف بھی بیچ میں پکا لیں, اور پھر آپ دیکھیں وہ عالم آپ کی کتنی عزت افزائی کریں گے. تو وہ صرف یعنی ایک مسلمانوں کو تو ایک کوئی گیم چاہیے نا. کبھی پولیو ویکسین کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے, کبھی خسرے کی ویکسین کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے, کبھی کچھ کر دیں گے, کبھی کچھ کر دیں گے. وہ تو آپ کو ہر بات پہ کوئی نہ کوئی نیگیٹو چیزیں مل جاتی ہیں. سر جو آپ دوائیاں کھا رہے ہیں نا, آپ دوائیوں کے ساتھ جو اتنا لمبی وہ جو چٹ ہوتی ہے نا اس میں جو اس کے سائیڈ افیکٹس پڑھ لیں تو آپ کوئی بھی دوائی نہ کھائیں. دوائی کھانا چھوڑ تو نہیں دیں گے, اس طرح تو نہیں ہوتا. تو اس طرح فتوے نہیں کسی کے اوپر لگانے چاہیے. ہمارے ہاں تو ہر بات کے اوپر کوئی نہ کوئی فتویٰ لگ جاتا ہے. وہ تو پھر اس طرح کے فتوے اگر ہم بنانا شروع کر دیں تو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, یہاں پہ جتنے بھی آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ سود کی مشینوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں. تو سر کپڑے اتروا دیں گے لوگوں کے, آپ سارے ننگے پھرو گے. تو سر پھر اتنی باریکیوں میں جائیں گے. آپ صرف ڈائریکٹلی اس کے پابند ہیں جو آپ کے سامنے. ٹھیک ہے کھانے پینے میں ضرور احتیاط کریں, لیکن جہاں پہ جیسے باہر کے ملکوں کے اندر بھی یعنی KFC, میکڈونلڈ, اس کے حوالے سے یعنی وہاں کی جو تنظیمیں ہیں مسلمانوں کی پوری تحقیق کرنے کے بعد کہہ دیتی ہیں کہ یہ حلال ہے, تو بس ٹھیک ہے آپ اس کو کھائیں. میرا اس کے اوپر YouTube پہ کلپ بھی ہے KFC اور میکڈونلڈ کے اوپر. اور غیر مسلم ملکوں میں بالکل نہ کھائیں. ظاہر ہے وہ تو اس کا اہتمام نہیں کرتے تکبیر کا, اور تکبیر بھی جو ہے وہ چھری پھیر کے بندے ہی کریں, اس میں ٹیپ نہیں چلی ہونی چاہیے. کل کو آپ نے امام مسجد بھی ٹیپ والے رکھ لینے ہیں, اس طرح نہیں ہوگا. اور یہاں پہ بھی آپ K&N والوں کو دیکھ لیں, سب سے بڑا ان کا کاروبار ہے. اور میرے کوئی رشتہ دار نہیں, ویسے میں بتا رہا ہوں. اس بعد میں وہ ہو سکتا ہے وہ دوسرے کون سے ان کے مقابلے میں نہیں ہاں صوفی مینیو, وہ نہ کہیں کہتے ساڈا نا کیوں نہیں لیا, سر تہاڈا بھی نا لے دینا. ان لوگوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں باقاعدہ ذبح کرنے کے لیے, اور ان بندوں کا وضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے, غسل ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور قبلہ رخ ہو کے بھی ذبح کرنا ضروری نہیں ہے. سب کے سب افضلیت ہے. اصل چیز ہے اللہ کا نام, بسم اللہ واللہ اکبر. صرف کوئی اللہ کہہ کے بھی ذبح کر دے تو وہ بھی حلال ہوگا.
اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ آپ اللہ کے نام پہ کسی کی جان لے سکتے ہیں، ورنہ کسی جانور کی جان بھی نہیں آپ لے سکتے، صرف اس کے کریٹر کے نام کے اوپر لے سکتے ہیں۔ اس طریقے سے میدان جنگ میں جب ایک مسلمان کافر کی جان لیتا ہے، وہ اس لیے نہیں لیتا کہ یہ کافر ہے منہ پیڑا لگتا ہے، وہ اللہ کے نام پہ لے رہا ہوتا ہے، ورنہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، سورہ مائدہ میں آیا ہے۔ نہ حق آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے، ایون حق سے بھی قتل کرتے ہیں نا، وہ بھی اللہ کے نام پہ جان لے رہے ہوتے ہیں۔ قاتل کی جان مقتول کے بدلے میں آپ کیوں لے رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے۔ سر جان بہت قیمتی چیز ہے، تو جانور کو جب آپ ذبح کرتے ہیں تو اللہ کے نام پہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو زندہ چیز تھی، یہ اللہ کے نام پہ اسے قربان کیا جا رہا ہے، اللہ کے نام پہ یہ آپ جان لے سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے جب اللہ کے نام پہ نہ لی جائے تو وہ آپ نے جانور کھانا بھی نہیں ہے، اور وہ آپ نے جو جانور بھی ذبح کیا وہ ظلم کیا ہے۔ یہ بھی نہ، یہ لوگ جو شکار کرتے ہیں صرف یعنی وقت پاس کرنے کے لیے، اور وہ مچھلیاں استعمال نہیں کرتے ہیں یا مرغابیاں استعمال نہیں کرتے ہیں، تو یہ تو حرام ہے پھر اس طرح کا شکار تو کھانے کے لیے ہو تو پھر کوئی ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔